اگلے روز سورج ڈھلنے کے نصف گھنٹے بعد ان کی چھوٹی سی فوج روانگی کے لیے تیار تھی۔ خانہ ساز بموں کی بڑی تعداد ان کے پاس تھی۔ ان بموں میں کیلوں، شیشے کے ٹکڑوں اور کنکروں کی بھاری تعداد رکھی گئی تھی۔ ہر بم کے ساتھ فیوز بھی منسلک تھا۔ 7 آدمی ایک بھاری مشین نما چیز اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کا سفر آہستہ اور خاموش تھا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کا آمنا سامنا ایڈم کی کسی پیٹرولنگ ٹیم سے نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ وہ دبے پیروں ایڈم کی کمین گاہ تک پہنچے اور اچانک حملے کی حکمت عملی کا فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے جب مورچے سنبھالنے شروع کیے تو صبح کاذب کا وقت تھا۔ صحرائی چرند پرند نغمے الاپنے لگے تھے، جبکہ ڈاکو نے بیدار ہونے کے لیے کروٹیں لینی شروع کر دی تھی۔ ریوس کی فوج نے حملے کی تیاریاں شروع کی تو ایڈم کے آدمی مارچ کرتے ہوئے ٹرفو کی طرف جا رہے تھے۔ ایڈم نے 2 افراد پر مشتمل ٹیمیں بنا کر انہیں ہدایت دی کہ وہ فائرنگ وال کے لیے شکار منتخب کریں۔ ریوس کے آدمی اس صورتحال سے قدرے پریشان تھے۔ ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو ایڈم کے لوگ پکڑ پکڑ کر جمع کر رہے تھے۔ 5 افراد کو ٹرفو کے مرکزی چوک میں باندھا جانے لگا۔ ایڈم ان دوسرے دیہاتیوں کی طرف پلٹا جو 20 افراد کے انتخاب کے بعد خود کو محفوظ سمجھتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ 3 دن گزر چکے ہیں، ایڈم نے قہر آلود لہجے میں کہا، لیکن تم میں سے کسی نے بھی اجنبی اور قیدیوں کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع فراہم نہیں کی، اور نہ ہی ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا گیا جو اجنبی کی مدد کر رہے ہیں۔ تمہیں اپنی ان غلطیوں کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ شاید اس سزا سے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ اب اپنے دوستوں کو مرتا ہوا دیکھو اور سوچو کہ اگر اب بھی خاموش رہے تو ہم کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آدمیوں کی طرف پلٹا اور 5 بنے ہوئے قیدیوں کے سامنے فائرنگ سکواڈ ترتیب دیا جانے لگا۔ ٹائیگر کے ساتھیوں نے سانس تک روک لی۔ ان کی نظریں ان 10 افراد پر تھیں جو فائرنگ سکواڈ میں شامل تھے۔ تیار ایڈم نے دوڑ کر اپنے آدمیوں کو چوکس کیا۔ ہجوم میں سے بنبراہٹ کی آواز بلند ہونے لگی۔ لوگ اپنے پیاروں کی سلامتی اور کسی معجزے کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ بھی دعائیں کر رہے تھے جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور جو ایڈم کے آدمیوں پر نظر رکھے ہوئے پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ بندوقیں بھر لو، ایڈم نے پھر حکم دیا۔ اس بار قیدیوں کے رشتہ داروں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ نہیں، ایک بوڑھی عورت بہت زور سے چلائی۔ اس کے دونوں بیٹے موت کے قیدیوں میں شامل تھے۔ خاموش رہ بڑھیا، ایک ڈاکو نے اس عورت کو دھکا دے کر گرا دیا۔ نشانہ لو، ایڈم نے ہاتھ اٹھا کر شاہانہ انداز میں حکم دیا تو بندوقیں سیدھی ہو گئیں۔ رک جاؤ۔ فائرنگ سکواڈ میں شامل ڈاکوؤں کو حیرت کا بھی وقت نہیں ملا۔ رک جاؤ کہنے والا نہ جانے کون تھا، لیکن جو کوئی بھی تھا اس کے حکم پر ان کے ہاتھ بندوقوں کے گوڑوں سے ہٹ گئے۔ پھر ٹائیگر کے ساتھیوں کی رائفلیں ایک ساتھ گرجیں، گولیاں ایک ساتھ نکلیں، ایک ساتھ چلیں اور ایک ساتھ ان 10 افراد کے جسموں میں پیوست ہو گئیں جو جلاد کا کردار ادا کرنے والے تھے۔ ٹرفو میں افراتفری پھیل گئی۔ دیہاتیوں نے فوراً ہی ادھر ادھر بھاگ کر دیواروں اور ٹیلوں کے پیچھے پناہ حاصل کی اور پھر گلیوں میں راستہ بند کرنے کے لیے بم گرنے لگے تاکہ ڈاکو یکجا نہ ہو سکے اور جوابی حملے کی کارروائی شروع نہ ہو جائے۔ ٹائیگر نے ایک شخص کو تیزی سے ان لوگوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جو بندھے ہوئے تھے۔ وہ چونک اٹھا مگر پھر مطمئن ہو گیا کیونکہ وہ شخص ٹرفو کا میئر تھا اور وہ قیدیوں کو کھول رہا تھا۔ اب جوابی کارروائی شروع ہو چکی تھی، لہٰذا ریوس کے آدمیوں نے پوزیشن بدل لی۔ انہوں نے بٹی کی طرف فائرنگ شروع کر دی جہاں باقی ڈاکو پوزیشن سنبھالنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ایڈم اپنا پستول لہراتا ہوا بٹی میں داخل ہوا اور پھر ایک عمارت سے دوسری عمارت تک بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ حملہ آوروں کو بھون دو، وہ دوڑ رہا تھا، ہٹلر کی ناجائز اولاد۔ کارل گستاف نے اپنی پیٹی میں اڑ سے ہوئے بم نکال کر ایڈم کی طرف اچھالنے شروع کر دیے۔ اس کی اس جنونی حرکت سے یہ فائدہ ہوا کہ ڈاکو ایک بار پھر منتشر ہو گئے۔ وہ فائرنگ کرتے ہوئے اپنے بیس کیمپ کی طرف پسپا ہونے لگے، ساتھ ہی قبرستان کی طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی، لہٰذا وہ کراس فائر میں پھنسنے لگے۔ ٹائیگر نے ریوس کے ساتھیوں کو فی الفور شہر کے قلب تک چلے آنے کا حکم دیا۔ ریوس کی فوج تیزی سے فائرنگ کرتی ہوئی پیچھے ہٹی اور قبرستان کی طرف آنے لگی۔ اس دوران میں ٹائیگر اور کارل گستاف ایک ساتھ ہو گئے۔ ٹائیگر نے اشاروں سے اور اسلحہ ہلا کر سگنل دیے۔ فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے نے ڈاکوؤں کو الجھائے رکھا اور دوسرا حصہ خشک نہر کی طرف بڑھ گیا۔ کمال ہے، کارل گستاف چلایا، یہاں تو مشرقی محاذ سے زیادہ لطف آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے گولی چلائی اور وہ ڈاکو چیخ کر گر پڑا جو نہر میں مزاحمت کے ارادے سے داخل ہو رہا تھا۔ اچھا تو تم نے جنگ میں حصہ لیا تھا؟ ٹائیگر حیرت سے بولا، مگر ایک بار تم نے کہا تھا کہ ان دنوں تم بہت کم عمر تھے۔ مارٹا کے ساتھی تو یہی کہتے رہے تھے۔ ارے میں ایس ایس میں شامل تھا، وافن ایس ایس میں، اور مارٹا کیونکہ اسرائیلی ہے لہٰذا میں نے اس کے سامنے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسرائیلی پاگل ہوتے ہیں، ممکن تھا کہ وہ مجھے قتل کرانے کے لیے ڈاکوؤں سے ہی مل جاتی۔ یہودی فوجی چونکہ قصاب ہوتے ہیں لہٰذا انہیں علم نہیں کہ مہذب معاشروں میں قصاب
اور فوجی الگ الگ ہوتا ہے۔ ڈاکو نے اچانک ہی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ اب 6 مقامی آدمی اور 2 غیر ملکی ان کے اس دباؤ کو برداشت کر رہے تھے، لیکن جب دباؤ بہت بڑھنے لگا تو ٹائیگر نے انہیں پوزیشن بدلنے کا اشارہ کیا۔ اسے خود حیرت تھی کہ وہ ریوز کی فوج ہی پر انحصار کیوں کر رہا ہے، خود کارروائی کیوں نہیں کرتا، لیکن وہ مطمئن تھا کہ ان ڈاکوں کے مقابلے میں سناجو کے فن کا استعمال زیادتی ہوگی۔ ایڈم نے اب آٹومیٹک ہتھیاروں کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا۔ ریوز کی فوج اس کے لیے بہرحال تیار نہیں تھی، لہٰذا 2 افراد فوراً ہی مارے گئے۔ ریوز کے باقی آدمی پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ کارل گستاف اب ٹائیگر سے الگ ہو کر اسی ٹولی کی قیادت کر رہا تھا۔ AK-47 کی آواز فضا میں گونجی تو یہ ٹولی ایک خطرناک موڑ سے پسپا ہو رہی تھی۔ اس ٹولی کی کوشش یہ تھی کہ وہ خشک نہر میں پھنس کر نہ رہ جائے۔ ڈاکو اس کامیابی پر خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ وہ نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جو ہی وہ خطرناک موڑ سے گزرے ان میں افراتفری پھیل گئی۔ پیچھے ہٹنے کی کوشش میں وہ ایک دوسرے سے الجھ گئے۔ ان کے سامنے ایک عجیب سی چیز تھی جو ہاتھ گاڑی پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کی 3 بڑی نالیاں تھیں جو توپوں سے مشابہت رکھتی تھی۔ ان توپوں اور ڈاکوں کے درمیان محض 60 گز کا فاصلہ تھا۔ ان توپوں کے پیچھے وہی اجنبی کھڑا تھا جس کے فرار کی وجہ سے یہ قیامت آئی تھی۔ ابھی وہ پسپائی کے لیے پلٹے ہی تھے کہ اس اجنبی کے ہاتھ حرکت میں آئے اور تینوں توپیں گرجنے لگیں۔ ان پر کیلوں، پتھروں اور شیشے کے ٹکڑوں کی بارش ہو گئی، ساتھ ہی بارود بھی پھٹنے لگا۔ ڈاکو خاک و خون میں غلطاں ہونے لگے، ہڈیوں اور گوشت کے لوتھڑے فضا میں اڑنے لگے، اعضاء کٹ کٹ کر خوفناک رقص کرنے لگے۔ پیچھے آنے والے ڈاکوں کی معقول تعداد بہرحال بچ گئی، جو افراتفری میں پسپا ہوتی چلی گئی، اور پھر وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ٹائیگر انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ٹائیگر نے اشارہ کیا اور ڈائنامائٹ کے فیتوں کو آگ دکھا دی گئی۔ محض 1 ہی منٹ بعد لگاتار 4-5 خوفناک دھماکے ہوئے، ٹیلے، پتھر اور مٹی اڑنے لگی۔ ڈاکوں پر پتھروں اور مٹی کی بارش ہونے لگی، ان میں سے بیشتر زندہ دفن ہو گئے۔ ریوز کی فوج رقص کرتی ہوئی خشک نہر کی سمت میں پھر لپکی۔ ان میں سے بیشتر اگرچہ زخمی تھے مگر انہیں اس شاندار فتح کے باعث زخموں کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ ٹائیگر کی ہدایت کے مطابق مقررہ راستے پر چلنے لگے۔ ان کے چہروں سے خوشی ظاہر تھی، وہ ہنس رہے تھے اور انہیں یہ فکر نہ تھی کہ مزید ڈاکو کہیں آس پاس موجود ہو سکتے ہیں۔ کھائی کے اوپر پہنچ کر وہ درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک ہی ٹائیگر کو احساس ہوا کہ ایڈم نے انہیں گرنے کے لیے آدمی بھیج دیے ہیں۔ اس نے ابھی لوگوں کو ہوشیار کرنا چاہا ہی تھا کہ درختوں میں سے اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایک آدمی تو فوراً ہی چیخ مار کر گر پڑا، اس کے سینے سے خون کا فوارہ بلند ہو رہا تھا۔ دوسرے لوگوں نے آٹومیٹک ہتھیاروں کی آواز سنتے ہی منتشر اور بکھرنا شروع کر دیا۔ اسی وقت ٹائیگر نے یہ بھی دیکھا کہ ہدایت کے برخلاف ریوز بھی لشکر کے ساتھ ہے۔ ریوز ایک پتھر کی اوٹ سے نکل کر فائرنگ کی سمت میں ہی دوڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دستی بم تھا جس سے دھواں نکل رہا تھا۔ جو ہی وہ حملہ آوروں سے چند فٹ دور رہ گیا تو اس نے بم اچھال دیا۔ بم ابھی فضا ہی میں تھا کہ ایک حملہ آور نے ریوز کی طرف آٹومیٹک سے فائر شروع کر دیا۔ برسٹ ریوز کے سینے پر لگا اور ریوز 2 فٹ اچھل کر دور جا گرا۔ بم پھٹا تو 2 درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے۔ حملہ آوروں میں کیلوں، پتھروں اور شیشے کے ٹکڑوں کی وجہ سے افراتفری مچ گئی۔ کیلیں میزائلوں کی طرح کسی کی آنکھ میں گھسی اور کسی کے پیٹ میں۔ ٹائیگر لپک کر ریوز تک پہنچا جس کے سینے میں 3 سوراخوں سے تازہ اور سرخ لہو نکل رہا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے ریوز کو اپنی گود میں بھرا اور اسے واپس لے کر آیا۔ ریوز کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ان میں چمک تو تھی لیکن درد بھی تھا۔ اس نے بولنا چاہا مگر چند الفاظ ہی نکل سکے۔ مجھے آنا ہی تھا، میں بھی جنگ میں حصہ لینا چاہتا تھا۔ بولو مت، ٹائیگر نے سخت لہجے میں اسے کہا۔ آرام سے لیٹے رہو، ہم تمہاری مرہم پٹی کا انتظام کرتے ہیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ ریوز کا چہرہ بگڑنے لگا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تم میرے والد ہو نا، حقیقی والد۔ ٹائیگر نے لڑکے کے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ لڑکے کی آنکھوں میں اب موت کے سائے داخل ہونے لگے تھے۔ تم میرے پاپا ہو نا؟ ریوز کی حالت اب بگڑنے لگی تھی۔ ہاں، ٹائیگر نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارا پاپا ہوں دوست، سچا پاپا۔ مجھے کتنا سکون مل رہا ہے۔ ریوز کا لہجہ غیر معمولی طور پر مضبوط ہو گیا، چہرے پر سرخی دوڑ گئی اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم کہیں دور گھومنے چلیں گے۔ ٹائیگر نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ اسے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ تم آرام کرو میرے بیٹے۔ ریوز ٹائیگر کے منہ سے اپنے لیے میرے بیٹے کے الفاظ نہیں سن سکا کیونکہ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھی اور مسکراہٹ چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ ٹائیگر نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی آنکھیں بند کی اور پھر لاش کو اپنی باہوں میں بھر کر اٹھا لیا۔ اب وہ عجیب سے انداز میں چل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی۔ اب باقی تمام لوگ سر جھکائے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ان سب کو یہی لگ رہا تھا کہ ایک دل گرفتہ باپ اپنے بیٹے کی لاش گود میں بھرے اسے دفن کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے ریوز کو ان تینوں کے غار میں بطور امانت دفن کر دیا۔ ہر شخص ریوز کی اچانک موت پر اداس تھا۔ انہیں ٹائیگر کے وہ جملے یاد تھے
जो उसने रियोज की कब्र पर कहे थे। मैं वापस जा रहा हूँ, अब मुझे एडम से ज़ाती दुश्मनी हो गई है। उसने ऐसे लड़के को कत्ल किया है जो मेरे लिए छोटे भाई और बेटे की तरह था। एक कतई ज़ाती मसला है, मैं उसका इंतकाम लूंगा और इंतकाम लेने के लिए मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। टाइगर उस वक्त रियोज की कब्र से कुछ दूर टेक लगाए हुए बैठा था। तभी उसे अकब में हल्के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, आने वाला जोजीज बर्नाल था। सीनवर, उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, तुम जो भी कहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जोजीज जमीन खरीदने लगा। इस तरह मैं गद्दारी का दाग भी मिटाना चाहता हूँ। सुनो जोजीज, टाइगर ने कुछ कहना चाहा। जोजीज दुरुस्त कह रहा है सीनवर। दाईं तरफ से लुइस की आवाज आई और टाइगर एक तवील सांस लेकर रह गया। तुम, उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ सीनवर, ये मैं हूँ। हम सब तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। हमें रियोज पर फख्र है, वो मैक्सिको के हीरो की हैसियत से काम आया। टाइगर ने उन दोनों को गौर से देखा। वो उनके दिल में झांक रहा था और जब वो मुतमईन हो गया तो मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मेरे पास इस खुलूस को कबूल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन लुइस सुनो, तुम मेरे सेकंड इन कमान हो। तुम्हें दूसरों की हिफाजत करने के लिए यहाँ रहना होगा। हम निस्फ शब के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये क्या है? अल्बेरन किसी जख्मी शेर की तरह दौड़ा। अहमको, जाहलो, मुझे गए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे और अब वापस आया तो ये क्या देख रहा हूँ। अल्बेरन बहुत कामयाब कामरान वापस आया था। बैंक डकैती कामयाब रही थी। वो अपने साथ 25 नए आदमी भी लेकर आया था और उसे मैक्सिको की हुकूमत ने ये यकीन दहानी भी कराई थी कि वो इससे यरगमाली की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करेंगे। इन तमाम कामयाबियों के बाद अब वो शिकस्त के जख्म चाट रहा था। बट्टी के हाल में वो एडम के साथ अकेला था और एडम उसे तमाम हालात बता चुका था। सिर्फ 13 अफराद बाकी हैं। वो पैर पटक रहा था। मैं तुम्हें 43 अफराद का निगरान बना कर गया था, अब सिर्फ 13 बाकी रह गए हैं। कैदी फरार हो गए हैं। बचे हुए 13 अफराद में से 5 से ज्यादा जख्मी हैं। तुम नाअहल साबित हुए। इसकी सजा यही है कि तुम्हें गोली मार दी जाती, नहीं तुम्हारी खाल उतार दी जाती, तुम्हें ज़िबा कर दिया जाता। लेकिन आला हजरत अल्बेरन, इसमें सिर्फ मेरी गलती तो नहीं, जरा ये तो देखें। एडम ने कई तीर उसके सामने रखते हुए कहा। तीर? ठीक है, मगर तुम क्या कहना चाहते हो? अल्बेरन ने खफगी का मुजाहिरा करते हुए कहा, यही कि ऐसे तीर हमारे इलाकों में नहीं बनते। ये गैर मुल्की अंदाज के तीर हैं। मुझे शुबा है कि हमारे दुश्मनों में कोई गैर मुल्की भी शामिल है। हैकवर्थ, अल्बेरन ने उसकी तरफ देख कर पूछा, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो यकीनन आम आदमी नहीं आला हजरत, एडम ने कहा। वो नहीं जो नजर आता है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जानबूझकर हमारे हाथ आया था। वो इंतहाई जदीद खतूत पर तरबियत याफ्ता हो सकता है आला हजरत। लड़ाई के हर फन में ताक है। हमने यहाँ अमीरों और नरमो नाजुक लोगों को कैद रखने की तैयारियां की थी, मगर किसी ऐसे शख्स को कैद रखने की मंसूबाबंदी नहीं की थी जो फन हर में माहिर हो। वो प्ले बॉय नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी प्ले बॉय मुजाहमती ग्रोह तश्कील नहीं दे सकता और न ही इतनी तबाही फैला सकता है। अल्बेरन गुर्रा कर रह गया। 43 अफराद यहाँ छोड़ कर गए थे। हमारे पास जदीद तरीन असलिहा भी था और गोला बारूद भी, लेकिन वो सिर्फ 15-20 थे। उन्होंने हैकवर्थ के फरार के 3 दिन के अंदर अंदर हमला कर दिया। क्या कोई प्ले बॉय ऐसा कर सकता है? अल्बेरन ने मुंह फेर लिया। वो इंतहाई होसीले अंदाज में पैर पटकता रहा। वो सोच रहा था कि अगर हैकवर्थ गैर मुल्की एजेंट है तो वो डाकों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तुम्हें हैकवर्थ के बारे में मजीद कुछ मालूम है एडम? उसने पूछा। नहीं, मैं इसके बारे में सिर्फ अंदाजे ही लगा सकता हूँ आला हजरत अल्बेरन। ठीक है, अल्बेरन ने तवील सांस लेकर जवाब दिया। ठीक है, अगर वो इतनी शिद्दत से हमले कर सकता है तो फिर बेहतरीन तरीका यह है कि उसका पीछा किया जाए। आदमी हमारे पास है और वो इतनी दूर नहीं गया होगा कि हमारी पहुंच ही से निकल जाए। हम तमाम इलाके छान मारेंगे। आदमियों को तैयार रहने का हुक्म दो। एडम ने बहुत देर बाद सुकून की सांस ली, वरना वो तो यही सोच बैठा था कि आज अल्बेरन उसकी खाल खिंचवा देगा। बहुत बेहतर आला हजरत, उसने खुशी और नफरत को छुपाते हुए कहा। बट्टी के करीब एक पहाड़ी में मोर्चे बनाते हुए टाइगर और उसकी स्ट्राइक फोर्स ने अल्बेरन और उसके नए आदमियों की वापसी भी देख ली थी। मजीद 15 डाकों की आमद से हालात नया रुख इख्तियार कर गए थे। सुबह हुई और फिर सूरज तुलू हो गया। टाइगर ने फिलफोर अंदाजा लगाया कि हालात किसके हक में हैं। गुज़िश्ता रोज के इस छापे में जब कैदियों को फांसी से बचाया गया था, उनके हाथ माले गनीमत में नए हथियार तो लगे थे, लेकिन मसला गोलियों और मैगजीन का था। एडम भी नई सफबंदी कर रहा था। टाइगर का जहन भी तेजी से काम कर रहा था। उसने कार्ल गुस्ताव से मुलाकात की, जिसने हमले में साथ रहने का इसरार किया। दूसरे लोग भी मुसर हो गए। पहाड़ी से नीचे होने वाली सरगर्मियां देखकर टाइगर ने उन्हें मंसूबे में तब्दीली से मुत्तला किया। हम 2 तरफा हमला करेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नीचे के हालात से साफ जाहिर है कि अल्बेरन अपने आदमी लेकर पूरे इलाके की तलाशी लेना चाहेगा। वो यकीनन इन तीनों के गारों की तरफ भी जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता।
کہ وہ وہاں قدم بھی رکھیں۔ تم ڈاوسن اور بہترین 4 آدمی لے جاؤ کارل، وادی کی دوسری طرف نکلو اور لا پاز کی طرف چلتے رہو۔ دوسرا گروپ میں لے جاؤں گا اور ہلکے پھلکے حملے کروں گا تاکہ ان کی توجہ بڑھ جائے۔ میری کوشش ہوگی کہ انہیں اس وقت تک الجھائے رکھوں جب تک تم سڑک کے اس پار نہ پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد تم اپنے طور پر فیصلہ کرو گے۔ اس کے بعد ہم بھی یہاں سے نکل کر اسی راستے پر چلیں گے۔ تاہم ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تمہارے متوازی چلیں اور ہمارے درمیان نصف گھنٹے کا فاصلہ رہے۔ اگر یہ حکمت عملی کامیاب رہی تو ان کی نفری کا بڑا حصہ ہمارے پیچھے لگ جائے گا اور اس طرح تمہیں اتنی مہلت مل جائے گی کہ تم میکسیکو کے حکام سے مل کر یہاں ان کا مکمل خاتمہ کرا سکو۔ مگر اس طرح تمہارے پاس صرف 6 آدمی رہ جائیں گے۔ تم اس فوج کے خلاف کس طرح قدم جمائے رکھو گے؟ کارل نے اعتراض کیا۔ ہمارے پاس 3 AK ہیں اور تقریباً 1200 راؤنڈ۔ ہم دور مار رائفلوں کا بہترین استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ان چند بموں کا استعمال انہیں اس شبے میں ڈال دے گا کہ امریکی فوجیں اتر آئی ہیں۔ ٹھیک، کارل گستاف نے سر ہلا کر کہا، لیکن یاد رکھو کہ تمہیں راستے میں ان سے ٹکرانے سے گریز کرنا ہے۔ یہاں حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، تم لبلبی پر انگلی نہیں رکھو گے۔ تمہیں لوگوں کو لے کر بہرحال لا پاز پہنچنا ہے۔ ٹائیگر کا لہجہ بہت ٹھوس اور میدان جنگ میں مصروف کمانڈر سے مختلف نہیں تھا۔ کمال ہے، تم پلے بوائے بہرحال نہیں ہو دوست، کارل گستاف نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا۔ وہ تو میں ہوں، ٹائیگر بھی ہنس پڑا، لیکن کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں پلے بوائے کے علاوہ بھی کچھ اور ہوں۔ کچھ دیر بعد کارل گستاف اپنے آدمیوں کو لے کر خاموشی سے نکل گیا۔ ٹائیگر کے پاس صرف 6 آدمی رہ گئے جن کو البیرن کی تازہ فوج سے مقابلہ کرنا تھا، لیکن شاید کسی کو بھی یہ علم نہ تھا کہ ٹائیگر کو ان 6 افراد کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ تو اپنی ذات میں خود دنیا کی سب سے مہلک فوج ہے۔ البیرن ایک لمحے کے لیے کام کرے گیا کیونکہ ایک گولی اس کے سر کے اوپر محض 1 انچ کے فاصلے سے گزری تھی۔ اس گولی نے اس شخص کو شکار کیا جس سے وہ باتیں کر رہا تھا۔ اس کے فوراً بعد بڑے بور کی گن کا دھماکہ سنائی دیا۔ اسی کے ساتھ البیرن نے بچنے کے لیے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ زمین پر گرا اور لڑکتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں حملہ ور کو تلاش کر رہی تھی۔ مانی ماحول موت کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ آٹومیٹک ہتھیاروں کی آوازیں گونجنے لگی۔ کم بخت، البیرن ان آوازوں کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میرے لوگوں سے چھینے گئے ہتھیار میرے ہی خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے کئی آدمی کسی آڑ کی تلاش کی کوشش میں گھائل ہوئے۔ ایڈم اپنی پچھلی ناکامیوں کے باوجود بہت مستعد تھا اور تیزی سے کارروائی کر رہا تھا۔ اس نے بندوقچیوں کی رہنمائی کا کام سنبھال رکھا تھا۔ اس کے اشاروں پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ دائیں طرف غبار اڑ رہا تھا، دوسری طرف ڈائنامائٹ بھی پھٹنے لگے۔ دھماکوں سے جب کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی تو البیرن سمجھ گیا تھا کہ اس پر دونوں طرف سے حملہ شروع ہو گیا ہے۔ البیرن نے اپنے ساتھ چند افراد کو لے کر ڈلوان کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کا رخ امریکی قبرستان کی طرف تھا۔